کہ ایک حالت جنگ میں ہیں ہم، اور اس جنگ کی نوعیت کو سمجھنا جو ہے پرکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے مطابق ہم کو کارروائی کرنی ہے۔ اس کے اندر آپ کا انسداد دہشت گردی کا بھی معاملہ ہے اور آپ کا انسداد انتہا پسندی کا بھی معاملہ ہے۔ یہ سوال کہ یہ کون کروا رہا ہے، کیا یہ اندر خانے ہو رہا ہے یا یہ باہر کی کچھ قوتیں یہ کام کروا رہی ہیں؟ دیکھیے، یہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک irrelevant اس لیے ہے کہ کروا کوئی بھی رہا ہو، زید کروا رہا ہو، بکر کروا رہا ہو، مریخ سے جو ہے کچھ قوتیں آ کے کروا رہی ہوں، اگر ایک جنگ ہو رہی ہے تو اس کے حوالے سے ہمارے پاس اگر ایکشنیبل انٹیلیجنس بھی ہے اور ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے کہ اس قسم کی جو ہے وہ مخاصمانہ کاروائیاں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، تو یہ تو آپ یا تو آپ جو ہے وہ جیسے وہ باکسنگ کی جو ٹرم ہے، یو تھرو ان دا ٹاول، اور آپ یہ کہیں کہ جی ہم یہ لڑائی جو ہے وہ لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے کیونکہ ساری دنیا جو ہے وہ ہماری پگڑی چرانے کے لیے اس نے ایک میلہ لگایا ہوا ہے، یا آپ یہ کہیں کہ پگڑی بچانا جو ہے وہ ہمارا کام ہے اور اس کو ہم جو ہے وہ اچھے طریقے سے سر انجام دیں گے۔ دنیا کی تمام ریاستیں جو ہیں ان کے آپس میں تعلقات میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جہاں پہ ہاسٹائل، انفیکٹ جو فرینڈلی کنٹریز ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ایجنسیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہتی ہیں، صرف مخاصمانہ بات نہیں ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بالکل ہی لو قسم کی دلیل ہے کہ جی چونکہ باہر سے یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی پھر بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ جو مشرق میں اور مغرب میں جو دو ملک ہیں وہ ہم پہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ ہماری طرف سے ان کے ممالک میں ان کی سرزمین پہ اس طرح کی کاروائیاں ہوتی ہیں، اور وہ اس حوالے سے جو ہے وہ شواہد اور ثبوت بھی لے کے آتے ہیں۔ اب اگر خطے میں صورتحال یہ ہے اور ہماری مشرق اور مغرب کی جو سرحدیں ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، تو ہمیں پھر یہ جو سیکیورٹی پیراڈائم ہے جس کو ہم سیکیورٹی کے نام پہ چلاتے گئے ہیں اور اسی کی وجہ سے ہم آج اتنے انسیکیور ہیں، تو پھر اس کے بارے میں بھی دوبارہ سوچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اعجاز حیدر صاحب، اعجاز حیدر، اگر آپ اس کو مکمل کر سکیں تاکہ میں باقی مہمانوں سے کچھ پوچھ سکوں۔ جی مرزا سلنگی صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں وہ جو اسٹریٹجک پیراڈائم ہے اس کو ہمیں دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک چیز تو بالکل واضح ہے اور اس کا ہمیں اقرار بھی کرنا چاہیے اور کیا بھی گیا سرکاری سطح پہ بھی، کہ اس طرح کی پالیسیز تھیں اور اس طرح کی ذہن سازی کی گئی جس کی وجہ سے یہ ایسے گروپس جو ہیں وہ وجود میں آئے، اور اگر کوئی بیرونی طاقتیں ان کو استعمال کر بھی رہی ہیں تو بنیادی طور پہ انہی گروپس کو استعمال کر رہی ہیں جن گروپس کو ہم نے ایک زمانے میں پالا تھا۔ ابھی بھی آپ یہ دیکھیے کہ یہ بہت ضروری ہے انٹیریئر منسٹر صاحب کے لیے کہ وہ عوام کو یہ بتائیں کہ کس بنا کے اوپر ان کی ملاقاتیں ہوئیں پچھلے دنوں کچھ ایسے جماعتوں کے سربراہوں کے ساتھ جن کو بنیادی طور پہ یا تو باہر کے ممالک نے ان کو جو ہے دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے، یا ان کو فارن آفس نے یہاں پہ پروسکرائب کیا ہوا ہے، یا ان کو انٹیریئر منسٹری نے پروسکرائب کیا ہوا ہے۔ تو اگر کوئی مصلحت تھی اس کے اندر تو اس کو بالکل شفافیت سے بتانا چاہیے، کیونکہ یہ وہ سوالات ہیں کہ جو کہ لوگ پوچھ رہے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کی تھی کہ یہ سوالات پوچھنے کا بالکل حق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس تعداد میں لوگ یہاں پہ مر رہے ہیں اور زخمی ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ بلوچستان میں اور باقی جگہوں کے اوپر بھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں تھوڑا سا جذباتیت کا عنصر بھی شاید ہو، لیکن وہ جذباتیت کا عنصر جو ہے اس کو ہمیں معاف کرنا پڑے گا، کیونکہ لوگ جو ہے اب اس قسم کے واقعات سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، قوم جو ہے there is a lot of ruin in a nation، لیکن the nation wants to know کہ بھائی پالیسی ہے کیا آپ واقعی جو ہے وہ انڈسکریمنیٹلی ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں، یا ابھی تک آپ نے ابو سفیان کا گھر بنایا ہوا ہے کہ جس کے اندر کچھ لوگوں کو رکھا ہوا ہے اور باقیوں کے خلاف آپ کارروائی کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس کا واضح طور پہ جو ہے وہ جواب آنا چاہیے۔ مشرف زیدی صاحب، اعجاز حیدر تو بڑا مہنگا نسخہ بتا رہے ہیں جو جس عیاشی کی طرف ہمیں لے کر جا رہے ہیں کہ جی یہ ساری اسٹریٹجک پیراڈائم کریں۔ ہم تو یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ جی 2 نومبر کو پاکستان کا جو دارالحکومت ہے اس کو ہم بند کر دیں گے، اور حکومت جو ہے ان کا رویہ یہ ہے کہ 7-8 مہینے ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ بھول جائیں کون سا حساب دینا ہے، کوئی حساب نہیں دینا، معاملہ خلاص، اور بس ہم جو ہے بیٹھ کے یہ ڈرامائی تشکیل جو ہے اس کو ہم میں تو سمجھتا ہوں میڈیا پر بھی تھوڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک اور جو ایسی طرح کا ڈرامہ کیا تھا لاہور میں، جس میں ظاہری بات ہے بہت سے لوگ آئے، کیونکہ بہت سے لوگ جس طرح ہم اور آپ جو ہے حالات سے تنگ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کسی نہ کسی حد تک تنگ ہے، اور جو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کارروائی بہترین ہے تو وہ اس ڈرامے پہ پہنچ گئے، لیکن اس کو کوریج جو ہے وہ کوئی 2 ہفتے پہلے سے ملتی رہی اور اس کے بعد اس کا تجزیہ بھی 3-4 دن تک چلتا رہا، یعنی کہ جو
ایکچولی معاملات ہیں ریاست کے جہاں پہ ریاست کو سدھارنا ہوگا اور ہمیں عوام کو, میڈیا کو, سول سوسائٹی کو مل کے سدھارنا ہوگا. یہ خود بخود سدھرنے والی ریاست نہیں ہے, اور اس میں بالکل دو ٹوک ہمیں بات کرنی چاہیے کہ اس ریاست میں سر فہرست ہماری فوج اور جو فوج کے اعلیٰ افسران ہیں جن کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں سنبھالیں, کیونکہ حکومت نے تو مطلب ہاتھ دھوئے ہوئے, پچھلی حکومت نے بھی کافی حد تک, اس حکومت نے بھی. اب یہ حکومتیں جو ہیں وہ ایک حد تک تو بالکل صحیح کہتی ہیں کہ جمہوریت کے دور بہت مشکل اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا, لیکن اس کا ایک برعکس جو عنصر ہے جس کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا وہ یہ کہ آپ خود جو ہے آپ میں کتنی حرکت ہے. جب آپ 90 سالہ جو ہے مطلب ضعیفوں کو جو ہے ایسی نوکریوں میں رکھتے ہیں جہاں 35-40 سال سے زیادہ عمر کا نہیں ہونا چاہیے آدمی کو, تاکہ وہ جدید دور کو سمجھ سکے, جدید طریقوں سے دنیا کے ساتھ انگیج کر سکیں. آپ نے وزیر جو ہے نہیں رکھا ہوا, آپ نے دفاع کے لیے جو وزیر رکھا وہ ایسا جو جان بوجھ کے, وہ ایسا جو ہے سیاستدان جس کا بہت پہلے سے بڑے خراب معاملات چل رہے تھے. تو آپ کا یعنی کہ اس جمہوری حکومت کا کبھی بھی یہ رد عمل نہیں رہا کہ وہ معاملات کو سلجھانے کے سمت میں چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ رہے تاکہ جب کوئی معاملہ ہو جس طرح عمران خان کا ہو تو وہ یہ کہہ سکیں کہ یہ ملٹری جو ہے یہ ساتھ ملی ہوئی اور یہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتے. اور اس پہ سونے پہ سہاگا یہ کہ ہماری فوج اور ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ہر وقت 24 گھنٹے تیار ہیں اس موقع کے لیے کہ وہ تقویت دیں اس دوغلے بیانیے کو کہ جو ہے سویلینز کو کام نہیں کرنے دیا جاتا, جس کی وجہ سے وہ دوغلا نہیں رہتا, وہ سچا ہو جاتا ہے کیونکہ واقعی وہ نہیں کرنے دیتے. یہ دوسرا جو ہے اتنی بڑی تھریٹ ہے, یعنی کہ 3.5 سال میں دوسری دفعہ ایسا ہوگا کہ ایک حملہ آور قسم کا جو ہے رویہ لے کر ایک تیسری بڑی جماعت, دوسری بڑی جماعت بھی نہیں ہے یہ ملک کی, لیکن کیا ماجرا ہے, کیا مطلب معجزہ ہے کہ پورا میڈیا جو ہے وہ بالکل رک جاتا ہے اور ہم سب جو ہے, میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں, لکھنے والے سب جو ہے اس کا تجزیہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور مہینوں تک جو ہے اب اس کا تجزیہ ہوتا رہے گا کہ وہ کیوں آ رہے ہیں, وہ کیسے آئے, وہ کب جائیں گے, اور یہی بات ہوتی رہتی ہے. اور وہ جو باؤنڈری وال جو ستمبر میں انہوں نے مانگی تھی وہ نہیں بنی, وہ 60 بچے شہید ہو گئے, 60 سے زیادہ ہوں گے کیونکہ ابھی کریٹیکل کنڈیشن میں. اور پرسوں سولنگی صاحب, پرسوں ان کو پوچھنے والا, ان کی فیملیز کو, ان کے بچوں کو, ان کے بہن بھائیوں کو, ان کے ماں باپ کو ایک آدمی اس ملک میں پوچھنے والا نہیں ہوگا پرسوں. عامر مشرف تو بہت مایوس اور جذباتی. نہیں, بڑے اہم سوال ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ہم جدید ہونا چاہتے ہیں, ہمیں جدید تقاضوں کو سمجھنے والا, حالات کو سمجھنے والا وزیر داخلہ چاہیے, عام سوال ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ بحیثیت قوم یا ریاست بھی چاہتی ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. دیکھیے, ایک وکٹم ہوڈ کے اندر ہم اپنے آپ کو گرفتار کیا ہوا ہے, اور بعض دفعہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بالکل سادہ الفاظ کے اندر کہ یہاں کی طاقتور اشرافیہ, تمام اشرافیہ کے طبقات مل کے یہاں کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں, ان کو بالکل ایک غلط پکچر پیش کر رہے ہیں اور ایکسٹرنلائز کر رہے ہیں وکٹم ہوڈ کے اندر اپنے مسئلے کو بجائے اس کو حل کرنے کے. ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ جتنی بھی وائلنس ہے, یہ جتنے گروپ ہیں جس کی طرف کبھی کبھی یہ مانتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ ڈینائل کے اندر چلے جاتے ہیں, یہ وہ اس پروڈکٹ ہے جو ریاست نے اور معاشرے نے مل کے بنایا ہے, اس کا ایکسپریشن ہے. یہ کبھی ایک گروپ آ جائے گا, کبھی فرقہ وارانہ گروپ آ جائے گا, کبھی اور طریقے کے گروپ آ جائیں گے, اور پھر اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ایک کہتا ہے جی کہ اپنے اپنے ڈومینز ہیں انٹرسٹ کی, ہر ادارے نے, پارٹی نے بنائی ہوئی ہیں. ایک سیاسی لیڈر کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس کا دھرنا ہوتا ہے, تحریک چلتی ہے تو پھر حملے ہوتے ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پہ 16 سال سے مسلسل یہ حملے ہو رہے ہیں, ان کے درمیان 2-3 انٹرول میں انہوں نے حملے کیے. اور یہاں پہ وزیر داخلہ, آج بھی عمران خان صاحب کا بیان ہے کہ ہم دوسروں کی جنگ جو ہے وہ, اور وزیر خارجہ جو ہیں وہ وزیر دفاع جو ہیں, بجائے اس کے کہ یہاں پہ اب ضرورت ہے چیزوں کو دیکھنے کی. ہمیں پتہ ہے کہ سیکورٹی سیکٹر ریفارمز میں کیا چاہیے, جہاں صاحب نے کہا, ہمیں پتہ ہے کس قسم کی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی چاہیے, ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ کاؤنٹر نیریٹو کیا کرنا ہے, پولیس ریفارمز چاہیے, یہ تمام چیزیں تو پتہ ہے. لیکن وہ یہ کہاں پہ اکٹھی ہو رہی ہیں, یہ تقاضا کرتی ہیں کیا ہم سیریس ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا, میرا نہیں خیال کہ ہم اس کو ایک جنگ سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک بڑا پلے چل رہا ہے اور جس کے اندر ہم نے چیزوں کو منور کرنا ہے, خواہ وہ ریجنل لیول پہ ہو, گلوبل ہو, یا اپنی عوام کے ساتھ آپ نے اس کو منور کرنا ہے. یہ طاقتور اشرافیہ نے جب تک اپنے اپنے مفادات سے باہر آ کے نہیں سوچیں گے تو ہم اس جنگ کو اون ہی نہیں کر سکیں گے جو ہماری خود پیدا کی ہوئی. بہت شکریہ عامر رانا صاحب, مشرف زیدی.